الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبتنا تسجد دروسي من رضانا پیش فرما دینا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة بعد نہایت واجب الاحترام معزز اور محتشم علماء کرام سامعین حضرات اور دیگر میرے سنی غیور مسلمان گراؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سما مبارکباد پیش کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائق کتاب قرآن مجید تساں نماز تراویح نے اندر سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب مولانا شاہد صاحب نہ پڑھنا اور تساں نہ سننا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول منظور فرمائے اور جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے کامل ثواب عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لمحات سارے واسطے ذریعہ نجات بنا کے مرنے والے خاتمہ بالخیر خاتمہ علی الایمان عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات رمضان مبارک برکتہ والا ماہ مبارک ہے رحمتہ والا ماہ مبارک ہے مغفرت و بخشش والا ماہ مبارک ہے جہنم کی عتق و آزادی والا ماہ مبارک ہے. اس کیا فضیلتاں بہت زیادہ اور میں اساں پہلے بارہا قرآن و سنت کی روشنی اندر اپنا درسہ اندر بھی تم سماعت فرما چکے ہو کہ رمضان مبارک بڑا ہی برکت والا ماہ مبارک ہے لیکن اس ماہ مبارک کا بہت ساری نسبت حاصل ہے. اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی یوم وصال ہے. اسی ماہ مبارک کے اندر بدر غزوہ بدر بھی رونما ہوا ہے. اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال مبارک ہے. اسی ماہ مبارک کے اندر ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال مبارک ہے. اور اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی یوم شہادت ہے. چونکہ سب بہت ساری مناسبت اور نسبت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت نال کچھ گلانوں سے سامنے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے بھی عرض کرسا اور خاص کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے گھر بھی دوسرے سامنے بیان کرسا کیونکہ 21 رمضان مبارک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یوم شہادت دی. گھر پر کی سبحان اللہ کو بیدار ہے سبحان اللہ ٹائم زیادہ نہیں کہ تو سنا ٹائم مختصر ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے اندر بہت کچھ تو سنا پہنچ سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کرنا لہذا جاگ کے بیدار ہو کے محبت نال سنو جیڑی بھی گل ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ ساڈا اس کا ایمان تازہ ہو سی اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے لمحات ساڈے اس موقع کے اندر گزر سے ہیں مولا کریم انہاں لمحات کو سان کسان کثیر ثواب عطا فرما. کدے رمضان مبارک کی فضیلت نہیں بیٹھا مجھے یہ ساڈی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان اپنی اسانی زندگی اندر ایک باری بات اساں عطا فرمایا اور سعادت کیویں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ فرمایا جس بندے رمضان المبارک میں روزے نصیب ہو گئے ایمان کی حالت اور اس حالت کہ رب کو ثواب نہ طالب ہویا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا جس طرح رمضان مبارک کی راتانہ قیام نصیب ہو گیا ایمان والے دن اور اپنی بارگاہ میں جو ثواب نہ طالب ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بھی سابقہ گناہ معاف فرما دے. اور فرمایا جس میں شب قدر میں اندر تاخ راتانہ میں جو اطلاعات آخری اشر کی تاخ راتانہ میں جو اطلاعات شب قدر ہے فرمایا جس میں شب قدر نہ قیام نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بھی سارے گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ. اور آج بھی تاخ راتے آج بھی تاخ راتے کوئی نہیں پتا کہ کیڑی رات شب قدر ہے. یعنی تاخ راتہ نے جو ایک رات یقیناً شب قدر ہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابی سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ شب قدر نے جب رات آنی ہے نا تو جبریل امین فرشتے نے ایک بہت بڑی جماعت لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی فرشتے نے سردار جبریل علیہ السلام نورانی فرشتے نے ایک جماعت لے کے زمین پہ نازل ہونے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. شان رمضان. زندہ باد. توجہ ہے جی میرے گھر بھائی کے سبحان اللہ کو بلا سبحان اللہ. فرشتے جبریل امین فرشتے نے بہت بڑی جماعت لے کے زمین پہ نازل ہونے اور کی کرنے فرمایا نہ کم یہ یصلون علی کل قاعد وقائم یذکر اللہ. ہر وہ بندہ جڑا کھڑے ہونے کی حالت میں اندر یا بیٹھو کھلوتوں یا بیٹھو یا لیٹو کسی بھی حالت میں جب اپنا ذکر پہ کرنا ہونا یا سننا پہ ہونا ہے نا یہ فرشتے نے جماعت اس واسطے مغفرت بخش کی دعا کرنی. سبحان اللہ. پتہ چلا جبریل امین نازل ہونے شب قدر اور رب نے جس رات کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر نال بیان فرمایا کہ شب قدر رب کی بارگاہ کے اندر 1000 مہینے کو بہتر ہے. سبحان اللہ. 1000 مہینے بندہ عبادت کرے تو جو ثواب ملنا ہے وہ پروردگار اس رات میں کچھ لمحات عبادت کے اندر گزارنے کی وجہ نال مولا کریم حضور علیہ السلام کی امت کو ثواب عطا فرمائے. اور جبریل امین نازل ہونے جبریل امین نازل ہو کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم نال امت مسلمہ نے ذاکرین واسطے جڑے ذکر پر کرنے ہونے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے اس واسطے مغفرت و بخشش کی دعا کرنے. فرمایا فاذا کان یوم عید یعنی یوم فطر پھر جب مسلمانوں نے عید نہ تہرانا ہے یعنی عید الفطر نہ تہرانا ہے اللہ تبارک و تعالی باہا بہم ملائکتہ سبحان اللہ تبارک و تعالی ان روزے دارانی وجہ نال راتانہ قیام کرنے والے نے وجہ نال فرشتے نے تے فخر فرمانا ہے. سبحان اللہ. کل بھائی کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی بشارت ہے اور حدیث کے ذریعے تو صدق کوئی نہیں بھائی تھے مسلمان ہے جب خوشی کی خبر ملے وہ خوش ہونا ہے اور خوش ہوئے تھے چہرے تو اس میں خوشی ظاہر ہونی. سبحان اللہ. ہونی کہ نہیں. بے شک جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب عیدی نہ تہرانا نا عیدی نہ تہرا اللہ تبارک و تعالی روزے دارانی وجہ نال اور رمضان مبارک کے اندر عبادت کرنے والے مسلمانوں کی وجہ نال فرشتے نے فخر فرمانا ہے. کیوں فرشتے آ کے یا اللہ نہ پیدا نہ کر یہ خون ریزیاں کرسن فساد کرسن قتل و غارت کرسن رب نے فرمانا ویکھو ہی میرے بندے نے انہیں قتل و غارت اور فساد نہیں کیتا بلکہ انہوں نے جو مزدوری ہے جو انہیں کام سونپا گیا نا اے میرے فرشتوں یہ جو کام پورا کر کے آ گئے. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے فرمانا میرے فرشتوں میں اے دسو اس مزدورہ کی اجرت ملنی چاہیے کیڑی مزدوری ملنی چاہیے کہ جس مزدورہ جڑا کام سونپا گیا نا وہ پورا کام کر کے واپس آ گیا. سبحان اللہ. فرشتے آنے یا اللہ اس کی مزدوری یہ ہونی چاہیے کہ تو اپنی شان کے مطابق تو اپنی سخاوت کے مطابق پروردگار انہاں اپنی بارگاہ دوسری عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ملائکتی میرے فرشتوں عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم میرے بندے اور میری بندیاں یعنی مسلمان مرد اور عورتاں انہاں کے میں روزے فرض کی دیا ہے راتانہ قیام نفلی عبادت بنایا اور نال وعدہ کی دیا کہ نفل پڑھسو کہ فرضانہ ثواب عطا فرما سکے اور ایک فرض ادا کرسو کہ 70 فرضانہ ثواب عطا فرما. سبحان اللہ. میں نہ ہوتے میں روزے فرض کی دیا ہے آج ہی میرے بندے وہ اپنے سارے فرائض پورے کر کے اس حال گھروں پر نکل لیں کہ ہر بندے کی زبان میں ہوتے میرا نام ہے. سبحان اللہ. میرا نام بلند کرنا گھروں پر نکل لیں اور میرے گھر والے مسجد نہیں آنے پر نماز عید ادا کرنے واسطے بانے. اے میرے فرشتوں تسا خود آکھا مشورہ رب نے نال کیتا ہے کہ میرے فرشتوں مزدور جڑی مزدوری دیتی گئی ہے وہ کر کے واپس آ کے تسا کی اجرت ملنی چاہیے
فرشتے عرض کرتے یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجرت عطا فرما. سبحان اللہ. رب فرمانا میرے فرشتے بات یاد رکھو اپنا رب نے 5 قسمیں ارشاد فرمائیں. کتنی ہیں؟ 5 قسمیں. 5 قسمیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں اپنی بلندی نہیں قسم, اپنی سخاوت نہیں قسم, اپنے بلند مرتبے اور مکان نہیں قسم. اے میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ کہ اج یہ میرے بندے جڑے رمضان نے روزے رکھ کے آئے نے, راتاں دی عبادتاں کر کے آئے نے, تراویح دے اندر قیام کر کے آئے نے. فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ انہاں فرشتے عجیب جنہاں نے منہ جو جیڑی بھی آئی دعا میں لکھی سی نا, میں اس دعا میں شرف قبولیت عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جا رہا. شان رمضان. زندہ باد. راج بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کو بیدار. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہونا جدو بندہ نماز عید پڑھنے سے آنا ہے, سبحان اللہ. مسجد میں پہنچنا, نماز عید ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف اعلان ہونا ارجعوا قد غفرت لکم. اے میرے بندیو عید پڑھ کے جان والے ہو جاؤ, میں رب پہ اعلان کرنا میں تو سارے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. وبدلت سیئاتکم حسنات. اور تسا کو جڑے گناہ ہو گئے ہیں نا میں رمضان میں صدقے تو سنے انہاں گناہوں میں نیکیاں اندر بدل چھوڑا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا فیرجعون مغفورا لهم. بندے اس حال کے اندر لوٹ کے اپنے کرام ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مغفرت و بخشی فرما دینا. سبحان اللہ. میرے بناؤ رمضان المبارک بالکل اس کی اختتام پذیر ہے. بس کچھ دنوں کی گل ہے, یہ سارے کو مہمان ہے اور کچھ دنوں بعد رمضان المبارک ختم ہوئی سی اور اگلے مہینے شروع ہوئے سن. لیکن یاد رکھو آج جی بشارت سے سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسمیں ارشاد فرما کے اعلان کیتا ہے کہ آج میرے بندے میرے کو جیڑی بھی دعا منگ سن نا میں اسے شرف قبول عطا. سبحان اللہ. لہذا رمضان المبارک کی راتاں اور خاص کر جس چاند رات آقا مہینہ ہے, یہ چاند رات جڑی ہے یہ عبادت کی رات ہے. سبحان اللہ. کیڑی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے. حضور علیہ السلام نے کچھ راتاں کا ذکر فرمایا. فرمایا انہاں راتاں نے جڑا بندہ رب دی عبادت کرسی نا جدو سارے لوگاں نے دل مردہ ہوئے سن نا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے دل حیات عطا فرمائی. سبحان اللہ. انہاں راتاں نے جو ایک رات کے لیے چاند رات, اس چاند رات آ کے یہ بڑی عبادت کی رات ہے. بڑا ہی اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہونا, کرم ہونا, رحمت ہونی انہاں لوگاں دے جڑے چاند رات اور اپنی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ساڈے کول کی رواج ہے چاند رات ہونی ہے تے مسیتاں خالی, فرض نماز سے بھی کوئی نہیں نظر آنا, بازار فل ہوئے سن. ہاں ہن دیکھو جی ہن تک تساں تے کرونا آ گیا کہ بازار بند پر کرنے دی, لیکن پہلے جویں ساڈے اندر خرافات مشہور ہیں کہ چاند رات آسی جی تے سارا پورا مہینہ کوئی نہ خریداری نہیں کرنی. اور الحمدللہ ساڑھے علاقے کا محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل ہے. ساڑھے علاقے سے بہت سارا رب کا فضل ہے. شہر ادانی جو صورت حال سیابیہ کے در بیٹھنے رہے ہیں بیٹھ کے آئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے علاقے میں جزا کو محفوظ فرمائے. آمین. اور بچے رہے منی اسی طرح بچے رہے من وہ کی کرنے نے کوئی پورا مہینہ جڑا ہے نا انہیں خریداری نہیں کرنی. آخری رات ایک چیز مہنگی ملسی, دوسری بے حیائی رجانی فواشی بھی ہوتی, لیکن لوگ بازار میں رخ کرنے جیڑی چیز خریدنی ہوگی بندے پہلے خریدنی چاہیے. اور چاند رات آوے تے فضول کمانے اندر نہیں, رب کی عبادت کے اندر بندے وقت گزارنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک دم یہ پیارت کرنا کہ شب قدر بھی اس رات ہی ہے کہ نہیں, شب قدر بھی ان تاک راتوں میں جو اعتراض شب قدر کی رات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ سرکار نے صدقہ ساؤں میں نصیب فرماوے. دوسرا رمضان مبارک میں بشارت سرکار نے دی کہ جسا رمضان میں روزے نصیب ہو گئے, قیام نصیب ہو گیا اور شب قدر میں قیام نصیب ہو گیا, رب نے وعدہ فرمایا محبوب سے اس نے سب کو گناہ معاف فرما. سبحان اللہ. اس کی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے صغیرہ گناہ والا ذکر ہے, صغیرہ گناہ معاف ہوئے سن. لیکن سارے بزرگ فرمانے میں اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اس حدیث پاک میں داد فرمایا کہ اگر کہ صغیرہ گناہ والا ذکر ہے لیکن اپنا ویرجع عفو الکبائر اس رب کی بارگاہ جو کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ والے نانا کبیرہ گناہ بھی معاف فرما. سبحان اللہ. لہذا یہ مغفرت نماہ مبارک ہے, بخشش نماہ مبارک ہے, جہنم کی آگ تو آزادی نماہ مبارک ہے. اس ماہ مبارک نظر سے کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, جتنا ہو سکے بندے اپنی عبادت بھی کرنی چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے سابقہ گناہ بھی رب کو معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ اپنا قرآن آج بھی اعلان میں کرنا ہے انہو من یات رب مجرما کہ میرا بندہ رب کی بارگاہ میں اس حالت جیسی کہ مجرم ہو سی, چاہے وہ مجرم پرلے درجے نہ ہوئے جیسا کفر و شرک آتا مہینہ ہے, یا مجرم پرلے درجے نہ ہوئے کہ رب نیا بغاوتہ تے نافرمانیاں کر کے مرو ہوئے. فرما فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ
اس واسطے جہنم اس سے مراد مجرم مراد کافر ہے کہ جیڑا بندہ کفر کی حالت وچ مرا فإن له جہنم اس واسطے ساڈے کول جہنم لا يموت فيها ولا يحيى انوس جہنم کے اندر نہ جیسی تے نہ مرسی سبحان اللہ اس نے اندر نہیں کہ آگے بھئی سزا دے تے مار کے تے جان چھوڑ کے اس نے جان چھوڑنا نہیں فرما ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات اور جڑا ساڈے کول اس حالت آیا کہ مومن ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ مومن ہویا مومن ایمان سلامت کن کے چلا گیا قد عمل الصالحات تے نال چنگے کام بھی کیتے ہوئے سبحان اللہ مومن بھی ہویا تے نال چنگے کام بھی کیتے ہوئے اولئک لهم الدرجات العلی رب فرمانا یہ وہ سعادت مند ہوگن جنہاں واسطے ساڈی بارگاہ اندر بڑے درجے بلند درجات جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا عدن نہیں ہے جنت کے باغات رب نے عطا فرماسی اور جس نے تنو دریاب دینے پائیں فرما اس نے اندر ہمیشہ رہسن اور جڑا بندہ دنیا کے اندر پاکیزگی اختیار کرے نا رب فرمانا سے اس نے جی بدلا عطا فرمائے ارے تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ چونکہ رمضان مبارک حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام عالم رضوان جو خصوصاً نیڑے جڑا ٹائم گزرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم شہادت بھی اور الحمدللہ اسی حضور علیہ السلام نے صحابہ نے بھی من رہے لیا آل بیت اطہار نے بھی من رہے لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے برگزیدہ بندے یعنی اللہ نے ولیاں نے بھی من رہے لیا سبحان اللہ بے شک جی صحابہ نے بھی پر حق من رہے لیا آل بیت نے بھی پر حق من رہے لیا اور حضور علیہ السلام کی امت نے جڑے اولیاء اللہ نے انہاں بھی پر حق من رہے لیا اور ساڈا یہ اپنا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اتباع عطا فرمائے نا کامل بدنی اتباع عطا فرمائے حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کی بڑی شان ہے بڑا مرتبہ اور مقام رب نے انہیں عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے بارے اللہ کو نہ ڈرنے رہوا لا تتخذوا مغرضا من بعدی میرے بعد نہ نشانہ تنقید نہ بناؤ میرے صحابہ سے تنقید کرو انہوں نے انگلیاں اٹھاؤ فرما خبردار اپنی زبانہ بھی کنٹرول کروا اپنے آپ بھی کنٹرول کروا میرے صحابہ ماں کبھی بھی نشانہ تنقید نہ بناوا فرما فمن احبہم فبحبی احبہم سبحان اللہ فرما جس نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی اتنا ہی محبت پہ کرنا ہے کہ سب میرے نال محبت ہے سبحان اللہ اور فرما من ابغضہم فبغضی ابغضہم اور جس نے میرے صحابہ نال بغض رکھا فرما اتنا ہی میرے صحابہ نال بغض پہ رکھنا ہے کہ سب میرے نال بغض ہے آپ کو نا گاج بھائی کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا اہل سنت و خوش نصیب سعادت مند لوگن جنہاں میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ نے بھی محبت عطا فرمائی اور کبھی بارے محبوب نے بھی محبت عطا فرمائی سبحان اللہ تو فرمایا ومن آذاہم فقط آذانی جس نے میرے صحابہ میں اذیت دی فرمایا اس کو ماں اذیت دینا ہے اور جنہا ماں اذیت دینا وہ میرے رب اذیت پہ دینا ہے اور میرے رب اذیت دینے والا ان قریب اللہ تبارک و تعالی سے اپنے عذاب کی لپیٹ چاہے اور فرمایا خبردار یاد رکھو میرا صحابی میرے صحابہ نے وچوں کوئی میرا صحابی مٹھی پر جو خرچ کرے اپنی بارگاہ کے اندر اور بعد میں آنے والے ہو فرما تسی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جو اجر و ثواب اور مرتبہ اور مقام میرے صحابیاں مٹھی پر جو دے عطا فرماسی نا تو سونا احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے تو نہیں مل سکتا آپ نے یاد سبحان اللہ اور دیکھو احد پہاڑ دیکھا نہیں جنہاں لوگاں عمرے نہیں اور حج نہیں سعادت نصیب ہوئی ہونا دیکھو نہیں احد پہاڑ کئی کلومیٹر ہے 7 کے 8 کلومیٹر میں پھیلے احد پہاڑ ہے 7 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی اس کی اتنا لمبا ہے کہ وہ 7 کلومیٹر احد پہاڑ ہوئے اسے تول کون سکنا ہے کوئی تول سکنا ہے نہیں جی کہتے کوئی مشینری نکلا ہوئے اسے تول بھی گئے تو اتنا سونا بندہ کتوانا ہے آپ کو نا یار سبحان اللہ دیکھو سرکار نے مثال کی دیتی اپنے صحابہ نشان بیان کرنے سے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا کسی کو لوگے پہلے تو احد پہاڑ تولے کون کدے تول بنی تو اتنا سونا کتوانے کدے سونا مل بنی تو اتنا دل کتوانے کہ رب کی بارگاہ سارا خرچ کرے سبحان آج کہتا ہے سوچ کی خرچ کرنے ہیں نا بے شک ہاں عشر نہ بھی ویلا ہے عشر نہ ویلا عشر میں اس نے بھی مسان درس دے دلتا سے کیا میں کہ بندے گروہ بچا مکہ عشر کرنے ہونے ہو تو انہوں نے زمین 200-300 کنال کہ آجی ساجی کٹنے ہونے ہیں نا مکہ کتنا کٹنے ہو کہ بے بے ترامی پڑھ کے ملے چاہتے نہیں کی کرے گی ترامی پڑھ کے نال ملے چاہتے نہیں عشر ادا ہو گیا اسی دے نہیں عشر ادا کرنے ہیں دل کتوں آنا لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ اتنا سونا کسی کو لوگے
اور اخلاص نال للہیت نال ریاکاری مقصود نہ ہوئے شہرت مقصود نہ ہوئے رب نی رضا مقصود ہوئے رب راضی کرنے سے احد پہاڑ جتنا سونا میری راہ وچ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے وے تے بعد بھی اس ثواب نہیں مل سکنا جیڑا ثواب میرے پروردگار نے میرے صحابیاں ان کے بعد جو خرچ کرنے کا عطا فرما سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صحابہ زندہ باد توجہ ہے کہ نہیں پتہ چلا صحابہ کی بڑی شان ہے وہ ہے کہ نہیں بے شک جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بیت اطہار دے تو نہ دو نسبت حاصل ہیں وہ صحابی بھی تے سرکار نے آل پاک بھی سبحان اللہ دو نسبت ہونا حاصل ہیں اور اجی اس واسطے اساں اج سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جنہاں رب نے مرتبہ عطا فرمایا مقام عطا فرمایا شان عطا فرمائے نے اصلا نظریہ ہے وے ساڈا نظریہ ہے وے صحابہ نے وچوں سب تو افضل حضرت سیدنا علی سبحان اللہ اس تو اتے انہاں کو افضل حضرت عثمان انہاں کو ہوتے حضرت عمر اور سب تو ہوتے حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ بعض لوگ اس طرح بھی ترتیب بیان کریں نا سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق انہاں کو تھلے عثمان اسیانے نہیں سب تو افضل حضرت علی سبحان اللہ سب تو افضل حضرت علی اور حضرت علی کو افضل کون ہے عثمان غنی اور انہاں تو کون ہے حضرت عمر پاک اور سب تو افضل صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اب نے انہیں شان اور مقام عطا بے شک ہے کہ نہیں بے شک جی اور انہاں پاکاں نے بارک اسی کدے اسی اپنی زباناں گندیاں کر سمجھو ایمان عمل صحابی جڑا نا صحابی عمل نال نہیں بڑھنا یہ گل ہے کہ نہیں صحابی عمل نال نہیں بڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے آج کو ایک تابعی آیا اس پاک کے پوچھا اے امیر المومنین عمر اپنا عبداللہ بن عمر انہوں نے بیٹے آئے پوچھا بھئی تسی اسا اے دسو کہ ایک صحابی ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت اسا نصیب ہوئی اور دوسرا جڑا دوسرا اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت نصیب نہیں ہوئی صحابی نہیں لیکن نیک کام جڑے صحابہ کرنے اس بھی سارے نیک کام بھی کوئی کام چھوڑا نہیں صحابہ نے کلمہ پڑھا انہاں بھی کلمہ پڑھا انہاں نمازاں پڑھیاں انہاں بھی نمازاں پڑھیاں انہاں روزے رکھے حج کیتا زکات ادا کیتی دیگر جہاد کیتا جو کم صحابہ کرنے لائے بعد والے بھی کیتا اے عبداللہ بن عمر ماں اے دسو کیا تابعی اور صحابی کا مقام اور مرتبہ برابر ہو سکتا ہے سبحان اللہ دیکھو تابعی نے سوال کیا تابعی تابعین انہاں کھوائنا جنہاں نے ایمان یا حضرت صحابہ کی زیارت کی دیو صحابہ کی زیارت کرنے والے ایمان یا حضرت تابعین ہونے اور کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یا حضرت زیارت کرنے والا صحابی ہونا ہے سبحان اللہ اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں ایک بار سرکار فرما رہا تسی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو پریشان نہیں ہو گئے ہو نہیں جی سبحان اللہ کو کہتے سبحان اللہ تسی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرا صحابی مٹھی پر جو خرچ کرے برابر نہیں ہو سکتی اور دوسرے پاسے صحابی رسول کی تعارف کرا رہا ہے فرما چلو نماز روزہ حج زکات جہاد انہوں نے عمل انہوں نے نیکیاں اور انہوں نے جاگنا تھا ایک پاسے رکھ چھوڑ عبداللہ بن عمر نے فرما سن اے تابعی فرما کدے تساں نے وچوں اے تابعین تساں نے وچوں کدے کوئی ایجا بندہ ہوے جس اللہ تبارک و تعالی 80 سال عمر عطا فرماوے سبحان اللہ آج بات کے سبحان اللہ کو تو بتا سبحان اللہ میں بولنا میں تو تساں بھی بولنا ویسے بول سو کہ نہ بول سو بے شک آج بات کے سبحان اللہ کو یار پاسا سبحان اللہ سرکار نے جب صحابہ اور آل بیت کی شان بیان ہوے نا اللہ تبارک و تعالی نے رحمتیاں بارشاں نازل ہونیاں اور مولا کریم ذکر کرنے والے اور سننے والے نے گناہ معاف فرمانا ہے یہ گل ہے کہ نہیں سرکار نے صحابہ نے جب شان بیان ہونی پئی نا تے چہرے تے متھے تے 12 نہیں بجنے چاہیے بلکہ متھا چمکنا چاہیے سبحان اللہ آج بھائی کہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صحابہ زندہ باد جو ہے بے شک عبداللہ بن عمر نے کی سمجھایا فرما سنو اے تابعین سن کدے تساں نے وچوں رب کسی 80 سالہ عمر عطا فرماوے کتنی 80 سالہ عمر اور 80 سالہ عمر میں اندر فرائض پورے ادا کرے اس کو کوتا ہی نہ کرے فرائض کی ادائیگی نے نال 80 سال تک ایک ہی دن بھی راتی سوے نہیں
ساری رات جاگے اور نفل پڑھنا رہے